للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام شناخہ حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سلم آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے
غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال پچھلے 8 جمعے تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مقدس اور خوبصورت عنوان تے آپ دوست احباب نے گفتگو سماعت فرمائی۔ چونکہ موقع کی مناسبت ہے تو اس واسطے آج حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء اللہ دے پیارے خلیل علی نبینا و علیہ السلام دا تذکرہ اور کچھ حج دیاں باتاں اور کچھ کعبۃ اللہ دی بات، اور میری کوشش ہوئی کہ انشاءاللہ اگلا جڑا جمعہ ہے اس سارے دا سارا رکھیے کعبہ شریف ہوتے ہیں، صرف مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ، بس اس کا تذکرہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی، آپ دا نام نامی اسم گرامی سی حضرت سیدنا طارق بن ناحور، اور آپ دی والدہ ماجدہ انہاں دا اسم گرامی امیلہ یا بونا بنت کربتا بن کرسی، والدہ ماجدہ دا اسم گرامی کے 2 طرح دے اسماء ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جدوں بھی کو اللہ دا نبی تشریف لے آیا ہے، اللہ دا رسول کائنات دے تشریف لے آیا ہے، وہ اللہ نے بھیجی کائنات والیاں دی ہدایت واسطے، اور اللہ نے نبوت دا تاج اور رسالت دا تاج وہ دے سر تے سجایا ہے جڑا اپنے دور وچ افضل تے اعلیٰ ہے، اپنے دور وچ افضل تے اعلیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام با کمال نبی اور بے مثل و بے مثال رسول کائنات میں تشریف لے آئے۔ بت پرستی کا دور ہے، آپ نے سمجھایا بجھایا قوم، لیکن قوم آخر قوم سی، مختلف ہیلے بہانے قوم تراشتی گئی، اور آپ رسالت کا پیغام اور پیغام خدا بندی آسن تو آسن طریقے نال، بہتر تو بہتر طریقے نال اپنی قوم وال پہنچاتے رہے۔ آپ کے مقابلے میں آنے والا نمرود، کون؟ نمرود۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون سی؟ بولیے نا، فرعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون ہے؟ نمرود۔ لیکن الحق کو یالو بلا یولا، حق ہمیشہ غالب ہونے واسطے ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، یعنی حق کو تے غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ کائنات کی لازوال اور لاجواب اور بے مثل و بے مثال حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ وہ کیڑا ملک ہے؟ ہالینڈ۔ ہالینڈ انہوں نے سمجھا کہ شاید غیرت مسلم مر گئی، غیرت ایمانی ختم ہو گئی، مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے کے آرام کرتا پیا، لیکن شاید ہالینڈ کے حکمرانوں اور انہاں کافراں تے یوساں اس گل دی خبر نہیں
کہ مسلمان گناہگار تے ہو سکتا ہے لیکن نبی دا غدار نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ آئی تاں بھی اچھی آواز نہ بولنا. تو ضروری نہیں کہ ہر گل سمجھ آوے، جی یہ بھی سمجھ نہ آوے تو پھر کیا کہیں گے. گناہگار تو گناہگار ہو سکتا ہے لیکن نبی دا غدار نہیں ہو سکتا. مسلمان روٹی دے فاقے دے کے معاشی پابندیاں لا کے اور اقتصادی پابندیاں لا کے زیر نہیں کیتا جا سکتا. کیوں؟ یہ سینے وچ توحید دا نور روشن ہے، اس دے سینے وچ رسالت دا نور روشن ہے. اور جنہ چر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے روابط میں مستحکم رکھن گے انہاں چر کائنات دا کوئی کافر انہاں نو زیر نہیں کر سکتا. کو تاریخ انہاں ایک رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکم بدہن خاکیاں دا مقابلہ کرنے واسطے عید تو بعد ہے کسی نو ڈیٹ یاد نہیں. انہوں نے ایک تاریخ مقرر کی تھی کادے واسطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جان گے اور خاکے بنا کے پھر مقابلہ بازی ہوئے گی کہ کس نے اچھے بنائے. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اسی پاکستان دے حکمرانہ کو ڈیٹ آؤٹ تو پہلے مطالبہ کرنے پہ ایسے مسلمان ایک کسی فرقے کی گل نہیں، کسی ایک مسلمان کی گل نہیں، ایک فرد واحد کی گل نہیں، ایک پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متفی کا مسئلہ ہے، متفی کا معاملہ ہے. وہ کی کہ ہالینڈ دے سفیر نو فی الفار واپس بھیجا جائے اور ہالینڈ میں جو اپنا سفیر فوری واپس منگوایا جائے. اس ملک دے نال سادہ ایز اے مسلم کوئی تجارتی رابطہ نہیں. جڑا مسلمان ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی، جڑا ملک ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرتا ہے اور جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکیاں دا مقابلہ کرتا ہے، اے ہالینڈ دے کافر دیوسو حکمرانو ہوش دے ناخل لو اور سوئی لو. مسلمان دی غیرت کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے اور مسلمان ہر شے ہوتے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتا نہیں کر سکتا. آواز کھول دے. سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس دی وجہ ساڈی کل متا ساڈا قیمتی اثاثہ ہے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان کو رہا کی ساڑھے کوئی جو ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. اور کوئی ساڑھے باپ نو گالی دوے تے اولاد چپ کر کے بہ رہے ہو سکتا ہے جی؟ بولو تو صحیح. مسلمانوں ساری کائنات کے روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایمان والیاں دے روحانی باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں مومنہ دیا ماما لگدیاں، مومنہ دیا ماما لگدیاں. اہل ایمان کی مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں جو امہات المومنین ہیں، جو ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کے جو روحانی باپ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو کوئی باپ کی توہین کرے تو بیٹا آرام سے رہے گا؟ بولیے آرام سے رہے گا یا پوری دنیا میں تہلکہ مچا دے گا؟ بولیے. لیکن ہالینڈ والوں ممتاز قادری ایک گیا ہے، ایک ممتاز قادری گیا، صرف ایک. اور وہ شیخ ممتاز قادری نے وہ کام کر کے کائنات کو بتا دیا ہمارے نبی کے خلاف خواہ کلمہ پڑھنے والا بکواس کرے یا کافر بکواس کرے، مسلمان اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں.
مسلمانوں سے بدلہ لینا جانتے ہیں۔ غیرت مسلم آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھی، اور ہم جتنے عالم اسلام میں مومن اور مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے سلطان صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد ہے، یہ محمد بن قاسم کی روحانی اولاد ہے، یہ محمود غزنوی کی روحانی اولاد ہے، یہ مجدد الفسانی کی روحانی اولاد ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان عالم اسلام میں پورے امن سے رہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں میں مقابلہ ہوتا رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوگا یہ کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آج کے جمعہ المبارک میں کہ ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے، اپنا سفیر اس ملک سے منگوایا جائے۔ کیا کہ سفارتی سسٹم ان ملکوں کا چل سکتا ہے جو آپس میں عزت کے بھائی بھان ہو، جو ہمارے آقا کا نہیں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ تعلق صرف اس کا ہے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کو کرنا جانتا ہے، وہ ناموس کو پہچانتا ہے۔ جو نہیں پہچانتا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ بولیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک ان پاک پشتہ وچوں منتقل ہوندا، پاک رحمہ بنایا، اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع تے دعا کی تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مینوں بخش دے، اے ساڈے رب مینوں، اچھی آواز نہ بولو، اے ساڈے رب سانو مینوں بخش دے، اے ساڈے رب مینوں بخش دے، ربنا اغفر لی، اور اگے کیا کہ ولوالدی، میرے والدین نو بھی بخش دے، میرے ابا نو بخش دے، میری اماں نو بخش دے، میرے ابا تعارف نو بخش دے، اور میری اماں امیلہ نو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے دسیا کائنات والیو، میرے ابا جی بھی ایمان والے، میری اماں جی بھی ایمان والے، انہی وجہ ہے ایک کائنات ہے کلیہ مطفی کا اسلام دا فیصلہ ہے کہ دعائے بخشش یا دعائے مغفرت دے واسطے کی جاتی ہے جڑا ایمان وچ ہوئے، جڑا حالت ایمان وچ ہوئے، جڑا بے ایمان ہوئے، کافر ہوئے، وہ دے واسطے بخشش دی دعا نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا، تسی نہیں کر سکتے، اور کوئی تیجا چوتھا فرد نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کیویں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے دعا اپنے والدین واسطے بخشش دی کر کے دسیا ہے۔ یہ کائنات والیو، میرے ابا جی بھی ایمان والے نے، میری اماں جی بھی ایمان والے نے، آپ نے دعا کی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ مینوں بھی بخش دے، میری اماں نو بخش دے، میرے ابا نو بخش دے، ایمان والے نو بخش دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا بجھایا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، جنہ دی پرستش تسی کرتے ہو، جنہ بتاں نو تسی پوجدے ہو، یہ تہاڈے کسے کام نہیں آ سکتے، یہ نہ سن سکتے نے، نہ دیکھ سکتے نے، نہ تہاڈے اوکھے ویلے کام آ سکتے نے۔ رب العالمین دی بارگاہ وچ اج بھی آ جاؤ، لیکن وہ سارے دے سارے بتاں نو پوجن والے، بتاں دی پرستش کرنے والے، ایک نے آکھیا ہے مینوں دھیاں دین والا ہے، ایک نے آکھیا ہے مینوں پتر دین والا ہے، ایک نے آکھیا ہے رزق دین والا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹیاں بھی اللہ دیندا ہے، بیٹے بھی اللہ دیندا ہے، رزق بھی اللہ دیندا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نوں طاقت دتیاں نے، لیکن پتھر دیاں مورتیاں، پتھر دے بت تیرے کسے کم نہیں آ سکتے۔ آ جا اللہ دی بارگاہ وچ آ جا، اللہ دی بارگاہ چ آ جا، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ انہاں سارے کافراں نے سوچیا، انہاں نے سوچیا ابراہیم ساڈا کسے ویلے بھی نقصان کر سکدا ہے، سانو ایک دھوکے دے نال مایوسی دا شکار کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھیا جی اللہ دا نبی دھوکا نہیں کردا، اللہ دا نبی دھوکا نہیں کردا۔ مایوسی ہوئے گی تے تانوں اپنے بتاں والو رب والا جو مایوسیاں ختم ہو جان گیا۔ وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ آ جاؤ، من لو
میرے اللہ نو ساریاں مایوسیاں تھوڑیاں ختم ہو جان گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھا دینے پہ انہاں دے دل اندر خیال آیا تیار کریے منجنیق تاکہ نہ پانس رہے نہ پانسری رہے, نہ بچے گی نہ پریشانی ہوگی, نہ رہے پاس نہ بجے پانسری, تکلیف ختم ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو تو آٹا دلے کر لو, لیکن یہ نشہ توحید دا جڑا میری نگاہاں وچ وہ نشہ توحید دا جڑا میرے سینے دے اندر روشنی کرتا ہے پیا, یہ نشہ کائنات دا کوئی ترشی نہیں اتار سکتی. تسی جنہ مرضی تیزی کر لو, جتنیاں مرضی سزاواں دے لو, جو مرضی سزاواں تجویز کر لو, سارے تواڈے ہیلے بہانے ختم ہو جان گے, لیکن کائنات دیکھے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پائے ثبات اندر لغزش نہیں آئی, ابراہیم علیہ السلام ڈگمگائے نہیں, ابراہیم علیہ السلام ڈولے نہیں. یہ سارے پروگرام انہوں نے ترتیب دے لے, اگ تیار کی گئی, اگ واسطے لوگوں نے منتا منیا جہاں لکڑیاں کٹھیاں کران گے. ایک بی بی بیمار ہو گئی اس دور وچ, ایک بی بی بیمار ہو گئی, انہیں آکھیا مینوں شفا ہو جائے میں انیاں لکڑیاں اس چکھے وچ رکھاں گی. وہ لیا کے لکڑیاں رکھ دیے بھئی کادے واسطے مینوں شفا لب جائے. سارے نے لکڑیاں نمرود دے حوالیاں لکڑیاں کٹھیاں کی دیاں, اگ لائی گئی, اگ دے پامبڑ مچے اور اینی اگ کہ فضا وچوں کوئی پرندہ قریب تو گزر نہیں سکتا جنوں کہہ سکتے ہو. اگ آسمان نال گلاں کر دیے بھئی, اگ دے شولے اینے بلند ہو گئے, منجنیق تیار کی تھی گئی. اے دنیا دی سب تو پہلی منجنیق ہے جڑی تیار کی تھی گئی ہے, اور منجنیق تیار کرنے والا اس بندے دا نام سی حیزل. انہیں منجنیق تیار کی تھی, ایک کرد شخص سی حیزل, انہیں منجنیق تیار کی تھی خاص اس مقصد واسطے بنائی کیونکہ اللہ دے نبی تے رسول میں منجنیق نہ تکلیف دینی ہے. تے جیڑا اللہ دے رسول نو تکلیف دین دا ارادہ کر لے, حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھیا ہے قصص الانبیاء کے اندر کہ جدوں انہیں منجنیق تیار کر لئی رب العالمین نے سزا کی دیتی, زمین پھٹ گئی, یہ بندہ اندر ترس گیا زمین کے اندر, قیامت تک یہ اندر ہی جاندا رہے گا, نہ رب دی زمین مکتی ہے نہ یہ رکدا ہے گیا. یہ سزا ہے جیڑا اللہ دے رسول نو تکلیف دا ارادہ کرے نا انہوں یہ سزا ہے. ہالینڈ آڑے ہو اللہ نو جنہیں بھی جو آکھیا نمرود مقابلے چایا نا, فرعون مقابلے چایا ہے, تے رب دا انداز کو چھوڑے سزا دین دا, لیکن جدوں اللہ دے محبوبہ نال کیتا جائے نا تے رب ایک لمحے واسطے بھی برداشت نہیں کرتا. کی خیال ہے؟ بولو تو صحیح, رب ایک لمحے واسطے بھی برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر. زمین وچ اج بھی تنسیا جا رہا ہے اور قیامت تک تنسیا جانا رہے گا, کوئی پرسانی آج نہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدو ویکھیا نا اگ تیار ہو گئی, آپ دے ہتھاں نو تے پیراں نو تے جسم نو رسیاں نہ جکڑیا گیا. اج کائنات دی اکھ منظر ویندی ہے پئی کہ صرف ایک فرد جیڑا زمین اتے رب دا نام لین والا ہے, کافر دے نال کی سلوک کر دینے پہ اج ویکھیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جکڑیا گیا ہے, اجے جکڑے گئے نے, منجنیق وچ رکھے گئے نے کہ اگ وچ سٹنا ہے. اجے اگ وچ آئے نہیں, فضا وچ نہیں, تے جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے آتے نے ابراہیم علیہ السلام کو حاجت ہے تے دسو, کو ساڑی لوڑ ہوئے تے دسو. آپ نے فرمایا جدے پیچھے جا رہے ہیں اگ وچ وہ جاندہ ہے, وہ جاندہ ہے, جدے پیچھے میں جا رہے ہیں نا, جدے عشق میں جا رہے ہیں وہ جاندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں جبریل ہے تو میرے نال ہے, پر میں تیری بات تینوں میں نہیں آکھنا, میرے واسطے کچھ کر, میرا رب جانتا ہے. جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, جانتا ہے وہ میرا رب
موسم بھی چنگا تو ذرا تھوڑا جا فضا بناؤ نا، مل کے ذرا کہہ دیو جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ، جانتا ہے وہ میرا، جانتا ہے وہ میرا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا نانا جبریل میں تو میرے نال ہے پر مینوں تیری حاجت نہیں، نال ہی بارش برسان والا فرشتہ حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ یہ اللہ دے پیارے خلیل جی آڈر دے وہ اینا می پا دیا آگ بجھ جائے، ہائے ہائے اینا می پا دیا کہ آگ بجھ جائے۔ نال ہی ہوا والا فرشتہ آ گیا، انہیں آگیا حضور جے حکم دیو، جے حکم دیو تے اینی طوفان چلے، آندھی چلے، چکھڑ چلے کہ جناب آگ ہر شے اڑی جاوے۔ فرمایا جانتا ہے وہ میرا، ہائے ہائے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرمایا فرشتہ ہوا والے اپنی مرضی نال تے نہیں آیا، آیا تے اللہ دی مرضی دے نال ہے۔ اے جبریل تسی اپنی مرضی نال نہیں آئے، آئے تے اللہ دی مرضی نال ہو۔ اے بارش برسان والے فرشتہ تسی آپ نہیں آئے، اللہ دی مرضی نال آئے ہو، پر میرا ایمان ہے ابراہیم نا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل، آگ میں پڑتا ہے، آگ میں پڑتا ہے۔ حضور نہیں لوڑ، فرمایا نہیں، اگ والا اگ بجھان والا بھی چلا گیا، بارش والا چلا گیا، ہوا والا چلا گیا، ہوں آ گئی معراج دی رات، ہوں آ گئی معراج شریف دی رات۔ جدو سدرۃ المنتہا تے پہنچے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل اگے دا ہوں پروگرام نہیں، انہاں کہا حضور ہوں تساں ہی جانا ہے، بولو تو صحیح، ہوں تساں ہی جانا ہے، میں تے بس اتھوں تک میری ڈیوٹی سی میں نبھا لئی، میرا دفتر آ گیا ہے، ہیڈ آفس آ گیا ہے، اس تو اگے نہیں، ہوں بلان والا جانے تے جان والا جانے، ہوں اس تو اگے میں نہیں۔ جبریل نہیں چلا، انہاں کہ نہیں سوڑیا، لو دنوت وان ملتن لحترکتو، اگر یکسر موے برتر پرم فروغے تو جلہ بسوزت پرم نہ آکا، میں نہیں اگے جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر جا نہیں سکتا تے کو حاجت ہے ہی، کو حاجت ہے ہی جیڑی تیری طرفوں میں رب دی بارگاہ جا کے پیش کر، تو تے نہیں ہوں جا سکتا، لیکن اساں تے جانا ہے، اساں تے جانا ہے، کو حاجت ہے ہی جیڑی تیری طرفوں میں جا کے تیرے رب دی بارگاہ پیش کرا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی راتی حاجت دا ذکر کیوں کیتا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد نے، کی نے جد امجد، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایک پتر دا نام ہے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، انہاں وچوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان نسل ادھر چلی، ایک
بیٹے کا نام سی حضرت اسحاق علیہ السلام. ادھروں نہیں میرے آقا آئے, سرکار کدھروں آئے؟ اسماعیل علیہ السلام بولو, چونکہ اسماعیل علیہ السلام بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نے, اور ابراہیم علیہ السلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگے جد امجد. آئی میرا آئی دی راتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام دا وہ قرض اتارن لگے نے, جڑا اگ میں جان لگے ہیں. جبریل علیہ السلام آگے, جناب کو حاجت ہے, کو حاجت ہے تواڈی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تو ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا سی کو حاجت ہے جی, اج میں تینوں پوچھنا کو حاجت ہے تاکہ وہ قرض اتر جائے. جیڑا میرے جد امجد دے سر تو قرض چاڑیا سی نا, یہ کہہ کے حل لک حاجت, ہے تواڈی کو حاجت, کو ضرورت ساڈی دسو. تے اج جبریل تو تے رک گیا ایتھے, ہن میں چلا اگے اللہ دی بارگاہ چ, تیری کو حاجت ہے؟ ہن دسا جبریل علیہ السلام کی حاجت پیش کی تھی؟ بولو بولو, دسا کی حاجت پیش کی تھی ساڈی؟ آندے سونے میرا ایک کام ہے, ایک حاجت ہے, وہ اللہ دی بارگاہ جا کے نا میری طرفوں ذرا پیش کر دیا جائے, مور بھی لوا دیا جائے کہ انج ہو بھی جائے. آپ نے فرمایا دس وہ کیڑی حاجت ہے؟ عرض کردے نے سونے میرا بڑے چر دا نا دل کردا ہے کہ تھوڑی امت جدو پل صراط تو لنگ دی ہوئے نا تے تھلے میں پار بچھائے ہو. اچھی آواز نہ ہوتی, اچھی آواز اور اچھی آواز نہ بولو. تھوڑی امت پل صراط تو لنگے تے تھلے میں جبریل نے پار بچھائے ہو. سونیا بڑی پرانی حاجت ہے میری, ہے بڑا پرانا دل کردا ہے, اے اللہ دی بارگاہ جا کے پیش کر دیا جی, اے حاجت میری پیش کر دیا جی. ہائے ہائے ہائے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام منجنیق وچ جبریل علیہ السلام حاجت دی گل کر رہے ہیں, بارش دا فرشتہ اپنی پیش کرتا پیا, ہوا دا فرشتہ اپنی گل پیش کرتا پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں تھوڑی کسی دی لوڑ نہیں, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل علیہ السلام. فرمایا چلے جاؤ, میں نے تھوڑی حاجت نہیں. مختصراً حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اپنی گل کر کے, بارش کا فرشتہ اپنی گل کر کے, ہوا کا فرشتہ اپنی عرض پیش کر کے چلے گئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کلے رہ گئے. ادھر اگ دے پامبڑ, انی ہیٹ, شدت دی گرمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق نال اگ وچ سٹیا گیا, بنیا گیا آپ دے جسم نو, ہتھاں تے پیراں تے جسم نو جکڑیا گیا رسیاں وچ, لیکن اگ دے وچ پہنچن دی دیر تے رسیاں کھل گئیاں, رسیاں کھل گئیاں. ہن اگ دا کام ہے ساڑنا. بولو اگ دا کی کام ہے؟ بولیے اگ دا کی کام ہے؟ جنہوں نہیں پتا وہ بھی بولو اگ دا کی کام ہے. اجے بھی نہیں بولے سارے, اگ دا کی کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام گئے نے, سڑے نہیں. اگ دا کی کام ہے؟ ساڑنا. تے ابراہیم علیہ السلام دے جسم نو اگ نہیں لگی. حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک سائی نہ ہو گیا مناظرہ. سائی آکھنے لگا میں سچا, میرے نبی سچے. آپ نے فرمایا او سائیہ میں سچا تے میرے رسول سچے. شور مچ گیا, شاہی بھی آگے, مسلمان بھی آگے, واہ رش پہ گیا. حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ فرمان لگے ہوں اس تو بعد اگے گل نہ کری, سوکھا جہا حل ہے, اگ بالنے تم بھی چھاڑ مار میں بھی مارنا, جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا, جھوٹا سڑ جائے گا, جھوٹا سڑ جائے گا. انہیں آخیا جی کوئی گل نہیں ٹھیک ہے. اگ بالی گئی. خواجہ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سائی نو باہوں پھاڑ لیا تے اندر ٹر گیا اگ وچ. ہوں سائی بھی وہدے نے, مسلمان بھی وہدے نے, خواجہ صاحب بھی ٹھیک ٹھاک نے, سائی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اگ وچ. دونوں دے اثر کوئی نہیں. خواجہ صاحب آندے نے یا اللہ میں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
تے اگر میرے تے اثر نہیں کرتی تو صحیح بھی بچیا ہے. ہاتھ میں گیا پیچھو صدا آئی باج مستامی ذرا باہ تے چھاڑے دی ذرا دی باہ تے چھاڑ باہ تے توں پھڑی ہے آگ کے میں سڑے آگ کے میں ساڑے آگ کے میں اثر کرے دا بازو چھاڑ. خواجہ باج مستامی آندے نے یا اللہ چل ان پھڑی لیا دا دل بدل دے. ہائے ہائے اے دا دل بولے دا دل بدل دے. ہائے ہائے دل صاف ہوئے تے اجڑا ہوئے تے آگ اثر نہیں کر دی تے اللہ دا بلی ہوئے سائی دا بھی بازو پھڑیا ہوئے تے آگ اثر نہیں کر دی. جناب ابراہیم جد نبی ہو اللہ دے پیارے خلیل السلام انہاں تے آگ کے میں اثر کر سکتی ہے. انہاں دی پشت انور وچ تے پیشانی انور وچ میرے تے تواڈے آقا دا نور پیا چمکدا ہے. اللہ اکبر یا رسول تو ہٹے تھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پہ چمک رہا ہے. جتھے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آئے وہ شہواں بچیاں رہی آنے وہ تھاواں بچیاں رہی آنے. حضرت سیدنا نور علیہ السلام دی پشانی دے اندر یہاں دی شرب انور کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پہ کیا رہے آئے وہ کشتی بچی رہی. بولو کشتی بچی رہی. ابراہیم علیہ السلام آگ وچ بچے رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے بچے رہے. جتھے جتھے نور پاک رہا ہے وہ شکمہ بھی پاک نے جو سلفہ بھی پاک نے وہ پیشانیاں وچ نور چمکدا ہے پیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آگ میں اثر کر سکتی ہے. نمرود تھوڑی ہماری ویدنے پہ آگ دے اندر جسر منجریق دے ذریعے آپ نو کھلیا گیا ہے آپ نو سنڈیا گیا ہے. آپ آگ دے اندر تشریف لے آئے ہیں کہ آگ نے آپ نے رسیاں ساڑ دیا. رب العالمین نے اعلان فرمایا اے آگے تیرا کم سن لے پر میں تیرا خالق کا میری گل سن لے. یا اللہ حکم ارشاد فرما. رب العالمین نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی فرمایا کھولنا اساں آگ نو آرڈر جاری کیتا. اساں ارشاد فرمایا اے اگے ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا میری ٹھنڈی نہیں ہو جا سلامن بلکہ سلامتی والی بن جا. کی بن جا چونکہ جے سلامتی والی نال اللہ نام فرماندہ آگے نہیں ٹھنڈی ہو جاندی. پھر ابراہیم علیہ السلام دا جسم انور پھر برداشت نہ کردہ. رب نے فرمایا صرف ٹھنڈی نہیں ہونا بلکہ بردن ٹھنڈی بھی ہونا ہے. وسلامن تے نال سلامتی والی بھی ہونا ہے. بولو کی ہونا ہے اچھی بولو کی ہونا ہے سلامتی والی بھی ہونا ہے. روایتہ میں چاہتا ہے کہ اللہ ابراہیم میرے اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام دے ٹھنڈی ہو جا. جڑے ویلے رب نے آرڈر جاری کیتا ہے سوائے ایک لمحے دے ایک موقع دے آج پوری دنیا اتے ٹھنڈی ہو گئی ہے. کسے دی روٹی نہیں پکی کسے دا سالن نہیں بنیا کسے دی کوئی شے نہیں بنی. اس واسطے صرف وہ ایک لمحہ سی جڑے لمحے آگ نے اثر کیتا ہے وہ کادے ہوتے کائنات دی کسے ہور شے ہوتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام دے جسم انور ہوتے نہیں بلکہ انہاں رسیاں ہوتے جنہاں دے نال ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ بنے گئے پیر بنے گئے جسم نو جکڑیا گیا. وہ رسیاں سڑ گئیاں لیکن میرے ابراہیم علیہ السلام واسطے وہ آگ کلو گلزار بن گئی ہے. اب آج چل رہی ہے بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی نمرود کیوں دے ہماری ویدے نے پہ رسیاں سڑ گئیاں نے. وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نال وہ سہانی سہانی ہوا دے نال ہوا دے انجمتیاں نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کرتا مبارک دی آستین ہل دیئے پئی. کیوں بھائی بندہ ٹور نہ بیٹھا ہوئے جی اینج بندہ ہاتھ بن کے بیٹھا ہوئے پھر تے نہ آستین ہل دی تے بندہ ٹور نہ تھکی نہ ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے فکر بھی کوئی نہ ہوئے. بولو تو صحیح فکر بھی کوئی نہ ہوئے
بندہ بالکل ایزی ہوئے فریش ہوئے تو تکیے شکے لگے ہون تو ہوشو لائی ہوئے تو اینج کر کے بندہ بیٹھا ہوئے تو وہاں چل دی ہوئے تو آستین تو پھر ہل دی ہے نا تو پھر رزلٹ کڈو نا کی نکلتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگ وچ پوری ٹور وہی سن کیونکہ جتھے میرے آقا دا نور ہے وہ تھاں ہی بڑا ٹور والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جگہ ہی بڑی بھاگاں والی ہوتی ہے. حدیث چاہتا ہے کہ آپ واسطے وہ پوری جڑی اگ دی جگہ سی نا جنہ وہ ایریا سی سارا ایریا کیاریاں بن گئی ہیں تے او ہوئی جڑے کوئلے سن نا کوئلے جڑے پخدے سن پہ وہ سارے دے سارے پھول بن گئے پھول بن گئے. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت باغیچے وچ بیٹھے بڑے سونے باغیچے وچ تے آپ دے ابا جی اس موقع اتنے موجود سن. علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء چ لکھ دے نے آپ دے ابا جی اس موقع اتنے موجود سن تے اس موقع تے آپ دے ابا جی نے ویکھیا تے ایک جملہ فرمایا. آپ دے ابا جی نے انہوں نے فرمایا ابراہیم تیرا پروردگار بڑا بہترین پروردگار ہے. انہاں کافراں نو کی پتا ہوئے اے جڑے بتاں دے پجاری نے انہاں نو کی پتا ہوئے اے چند تے سورج نو تے تاریاں نو پوجن والے انہاں نو کی پتا ہوئے انہاں مورتیاں نو پوجن والے انہاں نو کی پتا ہوئے ابراہیم تیرا پروردگار تے بڑا بہترین پروردگار ہے. اچھا جدوں اگ دے نیڑے بندہ جائے پسینہ ہوندا کہ نہیں؟ تجربہ کرنا تے کچن چ جا کے ویکھ لیا جی کیوں جی محمود صاحب پسینہ ہوتا کہ نہیں؟ بولو کس وجہ تو اس گرمی تے ہیٹ تے حدت تے تپش دی وجہ تو پسینہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے انی بڑی اگ وچ پامبڑ مچ دی اگ وچ گئے نے. حضرت دحاق مفسر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جبریل علیہ السلام اس ویلے نال سن تے جدوں گئے نے نا اگ وچ تے بیٹھے تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پسینہ صاف کیتا تے آیا ہی نہیں سی جی بھی اگ وچ گئے ہیں پسینہ صاف کر لئیے تو پسینہ ہے ہی کوئی نہیں سی. تے جڑے مسجد اقصی بھی پیچھے نماز پڑھنے وہ اگ وچ بھی ہون تے انہوں نے پسینہ نہ آوے جی. تے جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینا فرما دین کہ فاطمہ ایک پیڑا منوں دے میں بھی روٹی لا لواں تے سرکار روٹی لا کے اپنی دھی نال گلاں کردے رہن بہ کے تے یاد آوے بھی روٹی لائی سی. فاطمہ زہرا اٹھ کے جان تے روٹی ویکھن تے آٹا کچے دا کچا ہی تنور وچ لگا ہوندے تے آ کے پوچھن ابا جی میں جڑیاں پکائیاں پک گئیاں تے تہاڈی پکی تے اونجی کچی ہے. فرمایا میرے ہاتھ نے نا جڑی شاید لگ جاندی پر اگ اثر نہیں کردی پھر اس تے اگ اثر بولو اگ اثر تے جے اسی کہہ دیے تے کی ارجے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دی دعوت کرن تے اور مال اس تے سالن دے نشان ہون تے اگ بلدا ہوئے تنور پکھیا ہوئے اگ بلدی ہوئے تو رمال نو دھون نہ بلکہ جا کے وہ اگ دے وچ سٹ دینے تے تھوڑی دیر بعد کڑ لین تے داغ ہوئے کوئی نہ تے کپڑا سڑے بھی کوئی نہ تے صحابہ پوچھن انس یہ کی گل انہاں کہ گل کہتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیتی سی تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے نا تے اے دے نال نہ اپنے ہونٹ صاف کیتے سن جی ہون صاف کیتے تے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ صاف کیتے سن تے مینوں پتا سی اگ نے کچھ نہیں آکھنا جی تے کہہ سکنے سی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم مل کے کوادنا سارے امبار والے پڑھو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم
میں بھی اگ وچ تیرے کول اندر ہونا چاہنی ہاں پتر تو دعا کرنا میں اگ کراس کر لواں ایڑی اگ بلدی ہے پی میں کراس کر لواں کیوں جدوں پتراں نو شانہ ملن تے ماواں خوش ہو جاندیاں نے کی خیال ہے اور پتر ڈی ایس پی لگ جائے پتر میجر ہو جائے پتر کرنل ہو جائے تو ماں راضی ہوندی ہے کہ پھوڑی پا لیندی راضی ہو کے بولو نا راضی ہو کے بولو ماں خوش ہوندی ہے کہ ناراض ہوندی ہے پتر عالم بنے تو ماں ناراض ہوندی ہے کہ راضی ہوندی ہے پتر حافظ قرآن ہو جائے ماں راضی ہوندی ہے کہ ناراض ہوندی ہے پتر کو اعلیٰ ڈگری ملے ماں راضی ہوندی ہے کہ ناراض ہوندی ہے پتر بیمار ہوئے شفا لب جائے ماں راضی ہے کہ ناراض ہے تے پتر اگ وچ جاوے تے اگ گلو گلزار بن جائے وہی کولے پھل بن جائے تے ماں خوش ہونی ہے کہ کوئی نہ بولو تو صحیح ماں خوش ہونی ہے کہ کوئی نہ یہ تھوڑی بھی پتہ لگ گیا بھی قیامت نو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کنیاں خوش ہون گیا میرا پتر نبیاں دا امام ہے جی کیوں جی جا صاحب میرا پتر نبیاں دا امام ہے میرا پتر رسولاں دا امام ہے شفا دا بوا کھڑکان دا ویلا کو نیڑے نہیں آوندا پیا میرا پتر آیا انہیں بوا کھڑکایا ماما نو چاہ تے بڑے ہوندے نے چیزاں تے اللہ اکبر پتر میں بھی ہونا دعا کر اے اگ دے وچوں میں لنگھ کے آ جا ابراہیم علیہ السلام آدھے نے اماں جی تسی آ جاؤ تسی آ جاؤ تے ماں کھلو کے منظر ویندی ہے پہ کہ رسیاں سڑ گئیاں میرا پتر بالکل صحیح سلامت ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتا ہے اماں جانا آ جاؤ اماں جی خراما اولی آہستہ آہستہ چلدیاں جس ویلے تاک نو کراس کر کے گلو گلزار کے اندر پہنچیاں نے چاہتیاں ماں نے اپنے پتر ابراہیم علیہ السلام نو اپنے سینے دے نال لا لیا ہے ماں نے اپنے سینے دے نال لا لیا ہے جان جنت جے کر دوں جان آئے اس آئے ماں دے بیٹا کے تجھی لیا کر مزہ جگ نہیں وہ پیر ماں دے دھو کے تو پی لیا کر اسے کوثر دے پانی دا مزہ جگ نہیں وہ پیر ماں دے دھو کے تو پی لیا کر لکھا ساتھ نے بندے دے وچ دنیا پر کوئی ساتھ نہیں ہے ماں دے ساتھ ورگا وہ پتر پاوے زمانے دا پتر نو لبی یہ شان تے ماں دی پتر میں بھی تیرے کول ہونا ہونا کہ ماں جی آ جاؤ پتر دعا کر اگ وچوں لنگ کے ہونا ماں جی آ جاؤ تسی ماں جی تسی آ جاؤ تے حضرت سیدہ امیلہ رضی اللہ تعالیٰ جو سامنے گئیاں نا تے جاندیاں پتر نو جفا مار لیا پتر نو سینے لا لیا اللہ اکبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بڑا منصب عطا کیتا ہے بہت بڑا منصب عطا کیتا ہے یہ منصب آپ دا بڑا عظیم اور جو پہلی ملاقات شاید پہلی ملاقات سی آپ دی نمرود نال پہلی ملاقات جدوں مناظرہ ہوا ہے میں اس مناظرہ ذکر نہیں کرنا چاہتا بات طویل ہو جائے گی جدوں مناظرہ ہوا ہے جدوں بحث ہوئی اس وقت پہلا ٹائم سی لوگ غلہ لین واسطے نمرود دے دروازے تے آئے سن کھانے دانے دا سامان کھان پین دا اناج لین واسطے نمرود دے دروازے تے آئے سن حالات دے مطابق
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس جگہ تے تشریف لے آئے. نمرود نے آخیا باقیاں تے سارے نو دیاں گا پر ابراہیم تینوں کچھ نہیں دینا. ابراہیم علیہ السلام آخر اللہ دے خلیل سن. بڑا مقام ہے یہ، خلت کا مقام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتو متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا میں اللہ تو علاوہ اپنا کو خلیل بناتا تے کائنات میں صرف ابو بکر سے جنہوں میں اپنا خلیل بنانا. یہ خلیل بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا منصب ہے. یہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے ہاتھ وے سن 2 توڑے. توڑا سمجھ دیو؟ نہیں سمجھتے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھ لینے ہیں. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. جی جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ تسی توڑے لے کے ٹرے پھر دو بھی نور لین واسطے چلے یا اتنے توڑے دا کم نہیں، اتنے تے نور نور ہے. کیوں کہ نور والی سرکار نے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. توڑا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی بولی شاید گٹو آندے ہون گے نو جی، توڑا ہی آندے نے. توڑا جس کے اندر چینی ہوندی ہے انہوں توڑا آندے. 2 توڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ وچ موجود سن. آپ نے فرمایا گھروں میں آیا گلا لین واسطے تے جے جاندے ہانڈی بھی نہ پکی تے حضرت سارا کی آکھن گی ہے؟ تسی گھروں سبزی لین گئے ہو، گلا لین گئے ہو، آٹا لین گئے ہو، جو لین گئے ہو، منقع لین گئے ہو، کھجوراں لین گئے ہو تے لیاندا کی جے؟ کچھ بھی نہیں لے کے آئے. ہن جاگو ذرا، گل بڑی سوادی ہے، جاگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نہیں چلو. نمرود آندا تو نہیں کچھ ہے دینی. آپ چپ کر کے توڑے اپنے دوویں لے تے واپسی نہ ایک ریت دے ٹیلے اتوں گزرے. ریت دے ٹیلے اتوں گزرے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ریت دے 2 توڑے پر لے. فرمایا چلو گلا نہیں تے ریت ہی صحیح، ریت ہی صحیح. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ نے پتہ شکر بڑی پسند سی. گنج شکر ہے نا، شکر بڑی پسند سی تے مریداں نوں بھی پتہ بھی شکر آپ نے بڑی پسند ہے. تو مرید آپ دا ایک اونٹاں تے لے کے نا توڑے جا رہا سی شکر دے تے وہ منڈی بیچن چلا سی شکر. تے پیراں نے پوچھ لیا بھی یہ کی ہے؟ انہیں آخیا جے میں آخیا نا شکر ہے تے شکر پیراں نوں پسند ہے نا 2 توڑے لوا لینے. انہیں آخیا حضور کچھ بھی نہیں لون لے کے جا رہے ہیں. فرمایا اچھا لون ہے؟ یہ جو لون ہی ہے جی ہاں یہ لون ہے نا، یہ لون ہی. یہ نواں کی جائے منڈی ٹر گیا شیخ صاحب جا کے تروڑے دے منہ کھولے نا جی تو سارا لون. انہیں آخیا بھی کمال ہو گئی گھروں شکر لے کے ٹریاں تے اتنے لون نکلا ہے. وہ یاد آیا بھی وہ پیراں نال جھوٹ بولیا سی تے پیراں نے کہہ دیا بھی لون ہی ہونا ہے. وہ واپس گیا. انہیں آخیا حضور میں تے ایویں کھچ مار بیٹھا تے مہربانی فرماؤ تسی تے کریم ہونا. تسی کرم کرو جڑی زبان نال لون آکھیا اسے نے شکر آکھ چھڑو. آپ نے فرمایا جا چلا جاؤں شکر یہ گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے. گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے. گل تیرے منہ جڑی نکلے وہ تیرے. جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر. جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر. جیڑا تو اشارہ کرے. گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے. جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر. جیڑا تو اشارہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت دے
دو توڑے پر لے، ایک ایس کندھے اتنے رکھیا، ایک ایس تے رکھیا، گھر تشریف لے گئے تے تھکے سن، تھکاوٹ سی جسم نو، تھکاوٹ محسوس ہو رہی سی، آپ نے توڑے گھر کے اندر رکھے۔ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کم کائی کے اندر گھر کے اندر مصروف نے، دو توڑے دو کندھیاں دو توڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے رکھے، چپکے دے نال سو گئے، آرام کرن لگ پے۔ اللہ دے خلیل دی آنکھ لگ گئی، آرام کرن لگ پے، اجے اٹھے نہیں۔ حضرت سیدہ سارہ کم کاج تو فارغ ہو گیا، انہوں نے دیکھیا یہ گلا لے کے آئے نے، یہ سبزی لے کے آئے نے، یہ آٹا لے کے آئے نے، یہ میں چکی چلاوا، یہ گندا میں جاب ہے میں آٹا بناوا، انہوں نے اٹھن تو پہلا میں روٹی پکا دیا، انڈیا تیار کر دیا۔ جدوں توڑے کھولے جناب ابراہیم علیہ السلام ریت بھر کے لے آئے، جدوں حضرت سارہ نے کھولے وہ دیکھیا کی آدھا گلا موجود ہے۔ توڑیاں دے اندر بڑا اعلیٰ قسم دا گلا موجود ہے، وچ کھجوراں بھی ہے، وچ منقع بھی ہے، وچ جو بھی ہے، وچ گندم بھی ہے، مختلف پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، سبزیاں بھی ہے، آٹا بھی ہے، ہر شے موجود ہے تے اعلیٰ قسم دی موجود ہے۔ جدوں کھانا تیار کر لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ انڈیا تیار کر لئی، آپ نے جگایا، اے اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، نیند پوری ہو گئی، ذرا اٹھو تے صحیح، اٹھ کے کھانا کھا لو۔ آپ نے دیکھیا سبزی بھی پکی ہے، کھانا بھی تیار ہے، روٹی بھی پکی ہوئی ہے۔ فرمایا سارا ایک کتوں تیاری کی دیا، سامان کتوں لے کے آئی ہیں؟ حضور میں باہر نہیں تو پتہ جاندی، میں کتے گئی نہیں، جڑے توڑے تساں لیا کے رکھے نے وہی کھولے نے، انہاں وچوں اللہ نے گلا عطا کیتا۔ فرمایا سارا گل آپس دیئے، میں گلا تے نہیں سن لے کے آیا، میں تے ریت لے کے آیا سا تہاڈا دل بہلان واسطے، اے نہ کیوں ابراہیم خالی ہتھی گھر آ گیا ہے۔ اس گل نو پڑھنا ہوئے تے امام ابن کثیر علیہ رحمہ انہاں دی قصص الانبیاء پڑھ سکتے ہیں، بڑی معتبر کتاب، بڑی معتبر کتاب قصص الانبیاء۔ میرے پاس عربی کا ایڈیشن ہے، اردو تراجم بھی اس کے مل جاتے ہیں، اردو ترجمے بھی اس سے مل جاندے رہے۔ علامہ محمد ظفر احمد کلیار فاضل بھیرا شریف انہاں بھی ترجمہ کیتا ہے، چھپیا ہے۔ علامہ فیض احمد ویسی بہاول پوری رحمت اللہ علیہ انہاں بھی ترجمہ کیتا ہے، چھپیا ہے، بڑی معتبر کتاب۔ اس کے اندر بات ساری موجود ہے جی میں تمہیں سنائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لے لیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور شادیاں آپ دیا کنیاں سن؟ بولو دو۔ پہلی بیوی دا نام کی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری دا نام حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سارہ وچوں پہلے اولاد نہیں ہوئی، پھر اولاد کدے وچوں ملی؟ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں۔ پتر کیڑے ملے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ جدوں آپ دے پتنے اتھر وچوں بیٹا پیدا ہویا تے اس تو بعد اللہ نے پھر حضرت سارہ نے بھی پتر دیتا جدا نام سی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ دونوں اللہ نے بیٹے عطا کیتے، شانہ والے نبی تے پیغمبر ہوئے دو میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنہ وچوں نے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام وچوں۔ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنہ وچوں نے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وچوں۔ اللہ اکبر۔ سونے تے یوسف علیہ السلام بھی بڑے سن۔ شیخ صاحب تساں کوئی مینوں مصرا آکھیا سی بلا، تساں کو مصرا مینوں شیخ صاحب نے آکھیا سی اندر جی دند کلیاں، وہ پچھلے جمعے میں ایک مصرا پڑھیا سی دنداں مبارکاں تے، وہ مینوں اندر آوندے آکھیا نے بھی وہ پڑھنا ہے تے گل اتنے فٹ ہے۔
سونے تے یوسف علیہ السلام بھی بڑے سن، پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک ایک عزو دی گل کریے تے دیکھ لو 8 جمعے گزر گئے ساڈے تے اتنے مدتاں لنگھ جاندیاں نے مکدا ہی نہیں، مدتاں گزر جاندیاں نے مکدا ہی نہیں، زندگیاں ختم ہوئی، قدم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال دے پہ کر بلکہ مطالب الصلاۃ شرع دلائل و خیرات اندر امام محمد المہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال ایسا حسن و جمال ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن و جمال اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سن من حسن ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن پاک دا ایک جوزے تے دندہ مبارکہ دی گل میں پچھلے جمعے کی سی او دے دند چویں چمبے دیاں کلیاں او دے دند چویں او دے دند چویں چمبے دیاں کلیاں او دے دند چویں چمبے دیاں کلیاں پڑھتا نہ پیا وہ اپنے نصیبہ نال آپ ہی پڑھے، ضروری نہیں کہ میں ہی آکھاں میں تسی پڑھو، آئے آپ اپنے نصیبہ نہ پڑھو، کدی دیدار ہو گیا تے دن مبارک جدو زیارت ہوئے تسی آکھاں میں رضوی سچ آندہ سی ہوتا او دے دند چویں چمبے دیاں کلیاں 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 تے ہورا رہنے او دے راما چکھلیاں تے ہورا رہنے او دے راما چکھلیاں تے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیندی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پیندی او دے دند جویں چمبے دیاں کلیاں تے ہورا لین او دے راما چکھلیاں حسن و جمال دے پیکر چھوڑ کے نا اس جگہ ہوتے جتھے نہ پانی، یہ میں تفصیلی تذکرہ اگلے جو میں انشاءاللہ کرا گا، نہ پانی نہ رہائش کچھ بھی نہیں، نہ کوئی آبادیاں نہ کوئی بدا بشر، کوئی شے نہیں، تھوڑیاں جی کھجورا تھوڑیاں جی کھجورا جڑے مکہ شریف گئے ہو اللہ ساریاں نو کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب کرائے، اچھی بولو آمین۔ جاؤ حج واسطے، جاؤ عمریاں واسطے، اللہ تعالیٰ توفیق تے سعادت تے ہمت تے استطاعت نصیب فرمائے، او دے کرم نالی، او دے کرم نالی۔ جڑے گئے ہو نا تو انہوں بخوبی پتہ ہے، جڑے نہیں گئے اجے تک انہوں نے سن کے پتہ لگ جائے گا دنیا تے ہر جگہ پھل مک جائے پاویں پر مکہ شریف چو نہیں مکدا، دنیا
دنیا دا اعلیٰ ترین پھل مکہ مکرمہ موجود ہوتا ہے، دنیا دا اعلیٰ ترین پھل۔ اس دی وجہ کہ جدو اسماعیل علیہ السلام نو چھوڑیا سی نا تے حضرت ہاجرہ نو چھوڑیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ہوتے جتھے ہن کعبہ شریف ہے، جتھے ہن کعبہ شریف ہے، اس جگہ تے چھوڑیا سی نا تے انہوں نے کیا کیا سی، ربنا اے ساڈے رب انی اسکنتو من ذریتی، میں اپنی ذریت وچوں ایتھے چھڑ کے جا رہا بے وادن ایسی وادی وچ غیر ذی زرعن جتے کھیتی باڑی ہے ہی نہیں، غیر ذی زرع ان دا بیت کل محرم، تیری حرمت والے تے عزت والے گھر دے کول، ربنا اے سارے رب میں کیوں چھڑ کے جا رہا لیقیم الصلاۃ تاکہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوکاں دے دل انہاں وال پھیر دے، لوکاں دے دل انہاں وال پھیر دے، اکلے نہ رہنے تھے، لوگ آؤ تے آبادیاں بنن، ورزقہم اے جے پھل، ورزقہم من الثمرات، یا اللہ انہاں نو پھل کھان واسطے رزق عطا کر، پھل دا رزق عطا کر۔ وہ ایسا اللہ نے رزق عطا کیتا ہے، ایسا رزق عطا کیتا ہے، دعا کدوں دی ابراہیم علیہ السلام نے منگی ہے، اس دعا دی تاثیر اج بھی ہے تے قیامت تک جاری و ساری رہے گی، لعلہم یشکرون، تاکہ اس شکر گزار بنا۔ کعبۃ اللہ کیا؟ کعبۃ اللہ، صفا مروہ اور حجر اسود، اس تے گفتگو ان تنہ تے گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ زندگی دئی صحت رہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔